لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بازو مروڑنے کیوں دیا گیا؟ نواز شریف تو اس چیز کے لیے اویلیبل نہیں تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف بھی گورنمنٹ نہیں لینا چاہتے تھے، تو آپ کا تو اپنا نیریٹو تھا۔ مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ مجھے وہ راستہ پتہ ہے پر ہم اس راستے پہ نہیں جاتے، تو آپ زبردستی اس راستے پہ کیوں چلے گئے؟ آپ کی تو اس کا مطلب ہے قیادت اور سیاسی دور رسی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ نہیں بطول، بات سیدھی سی ہے کہ اس الیکشن میں نواز شریف کو ووٹ پڑا ہے، اور نواز شریف کی اپنی جیت سوالیہ نشان بنا دی گئی۔ ایک میسج دے دیا گیا میں ان کے نام پہ منتخب ہوتا ہوں، اور جن کے نام پہ منتخب ہوتا ہوں کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ بھی ہارے ہوئے تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ڈے ون سے جو، اور خاص طور پر الیکشن سے 15 دن پہلے ہمیں علم تھا کہ کن کن لوگوں پہ کراس لگا دیا گیا ہے، مسلم لیگ نون کے لوگوں پہ اور مسلم لیگ نون کے باہر سے لوگوں پہ بھی، اور یہ شواہد موجود ہیں۔ میں نے بہت سے میسیجز کیے مین لوگوں کو۔ فہد حسین یہ میری بات سننا ذرا، اور میرے پاس وہ سیف ہیں، میں نے جن اعلیٰ عہدے کے لوگوں کو وہ میسیجز کیے کہ یہ ہمیں سننے کو مل رہا ہے، اور یہ لوگ فون کر کے کال کر کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ کیسے یہ فیئر الیکشن ہے؟ ٹھیک ہے، یہ چلیں، یہ آپ نے بھی اس میں اپنی آواز سے آواز ملا دی، لیکن جاوید لطیف صاحب آپ نے بہت ہی میرے خیال میں امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، بڑا ضروری تھا یہ سننا ہمیں بھی اور ہمارے آڈینس کو بھی۔ ہمیشہ کی طرح آپ نے کھری بات کی جاوید صاحب، تھینک یو ویری مچ، آج آپ نے جوائن کیا۔ بطول دیکھیں اب وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ریئلائزیشن، اب چلیں انہوں نے تو کہا کہ 90-95% ان کی جماعت میں لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہ اٹس اے بٹ ہارڈ ٹو بلیو، اگر اتنے ہوتے تو یہ نہ ہوتا۔ اب تو انہوں نے فیصلہ کر لیا گورنمنٹ لے رہے ہیں، لیکن یہ بالکل کلیئر ہے کہ نون لیگ کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس خوفناک صورتحال میں یہ کانٹوں کا تاج پہن۔ لیکن فہد صاحب انہوں نے بڑی ضروری بات کی ہے، اب وہ ہمارے ساتھ ہیں نہیں۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے ریلیونٹ لوگوں کو بتایا ہے، شکایت لگائی ہے، وہ کون سے متعلقہ لوگ تھے جن کو بتایا، اور جس طریقے سے نواز شریف کی واپسی ہوئی تھی اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ الیکشن کا یہ نتیجہ آئے گا، تو یہ ان کا اپنا بھی کچھ کیلکولیشن ہے نون لیگ کا جو غلط ثابت ہوا ہے۔ اس میں بہت ساری کیلکولیشن غلط ثابت ہوئی ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن اب کیونکہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ گورنمنٹ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اب جو اصل چیز ہے نا بطول، وہ یہ ہے کہ نون لیگ نے اب they have to make the best of a very bad situation، اور وہ صرف تب ہو سکتا ہے جب وہ شروع میں اپنے ووٹرز کو، قوم کو، اداروں کو، اور بین الاقوامی کمیونٹی کو، اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو، سب کو یہ انڈیکیٹ کریں کہ وہ مشکل ترین فیصلے کرنے کے لیے ریڈی ہیں جس کی پاکستان کو سالوں سے ضرورت ہے، لیکن وہ فیصلوں کی قیمت ہوگی، میرا ہی اور وہ قیمت دیکھیں نا، مثال کے طور پر اب انہیں ٹیکس بیس بڑھانا ہے بطور، اس کے بغیر کچھ چارہ ہی نہیں ہے۔ 55-58% جو آپ کا ٹیکس کا ریونیو ہے وہ قرضے اتارنے میں جا رہا ہے، پیچھے کو بچتا ہی نہیں ہے۔ آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو لوسٹ، ون آف دا لوسٹ ان دا ورلڈ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس زیادہ بڑھانا ہے، ان سب سے زیادہ جو لوگ جو ٹیکس کے دائرے سے باہر ہیں اس میں بہت سارے لوگ ہیں، بشمول ریٹیلرز، بشمول تاجر، یہ تاجروں پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کا وہ ووٹ بینک ہے۔ یہی کریں گے نا، یہ ڈائریکٹ ٹیکس نہیں بڑھائیں گے، یہ انڈائریکٹ ٹیکس بڑھائیں گے، یہ مڈل کلاس سے وہ تو ٹرائی کرتے رہے ہیں، وہ تو بات دیکھیں نا، جی ایس ٹی اور یہ وہ سب بڑھاتے رہے ہیں، اس سے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مڈل کلاس کے اوپر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے جنون ٹیکس ریفارم کرنا ہے تو آپ کو وہ والے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے جس طریقے سے ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا جو کہ آپ کا پولیٹیکل بیس ہے۔